جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج میں کافی دیر کے بعد پھر حاضر ہو رہا ہوں آپ کے پاس۔ کچھ بات کریں گے جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ جب ہمیں طاغوتی اور استعماری طاقتوں نے آزاد کیا تو اس وقت جو طبقاتی تقسیم انہوں نے ہمارے اندر پیدا کر دی، اس میں مذہبی طبقہ اور حفاظت کرنے والوں کا طبقہ اور جو ہمارے سیاسی گنڈے تھے اور جاگیردار تھے، وڈیرے تھے، اسی طرح یہ سارے طبقے جو ہیں، تو اس موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ تو آج ہم ایک ایسی غلطی جو کہ ہم قومی طور پر کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے کہ جب یہاں برٹش راج تھا اس خطے میں، تو اس وقت وہ جو طاقتیں تھیں وہ ہمیں اپنی کالونی کے طور پر سمجھتی تھیں۔ تو کالونیل ایکٹ کے تحت جو انہوں نے بنائے، اس میں انہوں نے مختلف قسم کی ایسی شکیں رکھی جس میں اپنی جو ایلیٹ کلاس تھی یا اپنی جو اپر کلاس تھی، جن میں سول سروس کے افسران آتے ہیں، آرمڈ فورسز کے آتے ہیں یا کوئی اور محکموں کے آتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے اپنی خاص مراعات جو ہیں وہ سامنے رکھی، تو ان میں درج کی گئیں، جس کے تحت وہ نظام چلاتے تھے۔ مثلاً اب ایک محکمہ نہر کی مثال لے لیں تو وہاں بنگلے ہوا کرتے تھے، ڈاک بنگلے، تو وہاں پر تحصیلدار کا وزٹ ہوا کرتا تھا۔ وہاں پٹواری جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقے سے جس سائل کو کوئی شکایت ہوتی وہاں جاتے، تو وہ جو گورا صاحب ہوا کرتے تھے اس وقت، تو انہوں نے مطلب آنا وہاں پر، اور پٹواریوں نے پھر وہ تحصیلدار صاحب اور پھر وہ جو گورا صاحب جو ریونیو آفیسر ہوا کرتے تھے وہ شکایتیں سنتے تھے۔ تو یہ ایک پروٹوکول کا سسٹم جاری ہوا۔ تو جب ہمیں آزاد کیا گیا نام نہاد طور پر، تو ہمارے اندر جو ہیں وہ طبقاتی جو تقسیم کے طبقے تھے وہ ہمارے اندر جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب اس طبقاتی تقسیم کے آگے چھوٹے چھوٹے ٹاپک تھے جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ کس نے کیا کیا، کچھ غلطی کی، یا یہ پچھلے پروگراموں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ تو اب آج کچھ جو بات کرنی ہے وہ ہم نے ہمارے جو سیاسی جو اجارہ دار اور جاگیردار اور وڈیرا طبقہ تھا، انہوں نے اس کالونیل ایکٹ کو، جس میں ان جو گوروں نے اپنا جو ہے وہ اپنے افسران کے لیے خاص مراعاتی پیکج رکھا ہوا تھا، انہوں نے اسی کو ہی آج تک ہماری قوم پر جو ہے وہ مسلط رکھا ہوا ہے۔ نام کو تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جی سول سروسز ہیں، سول سرونٹ ہیں۔ مثلاً سی ایس ایس آفیسر ہیں، یہ جی سول سرونٹ ہے۔ اور اگر ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ ڈکشنری کی روح سے کریں تو وہ یہ جو ہے وہ عوام کے نوکر ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سول سرونٹ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہو یا 8 کروڑ کی گاڑی ہو، V8 ہو یا بام پروف ہو یا بلٹ پروف ہو، اور جو عوام جس کے لیے ان کو نوکر مقرر کیا گیا ہے، ان کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کو
جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی جوتی بھی نصیب نہ ہو، اور وہ بیچارے سڑکوں پر جو ہیں وہ دھوپ میں چلتے پھرتے کام کرتے نظر آئیں، اور ریڑھی لگائیں اور فروٹ بیچیں اور اس طرح کا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی ایک طبقہ پیدا کیا جاتا جو عوام کی خدمت کرتا، اس کی بجائے جب ایلیٹ کلاس پیدا کی گئی جو ہمارے سیاسی لیڈروں اور جاگیرداروں اور وڈیروں کی مرضی سے وہ انہی قوانین کا جو ہے تسلسل جو ہے وہ ہمارے ان 75 سالوں میں کیا گیا۔ تو آج یہی بات کرنی ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو ہماری یہ سروسز ہیں، یہ ہماری عسکری سروسز اور سول سروسز، ان دونوں میں جب افسران کی بھرتی کی جاتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا فلا ہے، یعنی ایک بڑا نقص ہے جو ہم نے اس وقت دور نہیں کیا جب ہمیں آزادی ملی، چونکہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ جو تینوں طبقے تھے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری جو اولادیں ہیں وہ قوم کی نوکر بن کے رہیں، یہ چاہتے تھے کہ ہماری جو اولادیں ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، یہ قوم پر حکومت کریں۔ تو یہ بات سادہ سی ہے، اس میں ذات کا تعین ہے، اس میں یہ کچھ سوالات اس فارم میں کہ جی آپ کے خاندان میں کوئی آفیسر ہے، آپ کے خاندان میں کوئی کمیشنڈ آفیسر ہے، یا آپ کے خاندان میں کوئی کسی قسم کا بیوروکریٹ ہے، تو یہ ایک ایسا فلا تھا اور ایسا نقص تھا جو ہماری ریاست نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا، اور ریاست کو کس نے بتایا یا کس نے مجبور کیا؟ تو ریاست کے یہی جو 4-5 طبقے تھے، انہوں نے یہ مجبور کیا کہ ہماری اولادیں جو ہیں مستقبل میں ہمیشہ کے لیے ہماری جو ہے وہ قوم کی سردار بن کے رہیں، ان کی خدمتگار نہ بن کے رہیں۔ تو ان کی مراعات میں بھی وہی چیز جو انگریز کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، زمینیں، جاگیریں، فارم ہاؤس، یہ سارا کچھ تھا۔ یہ آج میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہم پون صدی کے بعد بھی ہم اسی جگہ بلکہ اس سے کچھ نیچے کے درجے میں چلے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے اس کی مراعات آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہماری جو دوسری عام کلاس ہے، چھوٹی غریب طبقہ ہے، وہ زمین کے اندر دھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آج کا یہی اہم ٹاپک تھا جس پر میں نے بات کرنی تھی کہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ان سرکردہ لوگوں کو جو مطلب جن کے سر پر دستار جو ہے وہ اب فٹ ہوئی ہے، چاہے وہ کس نے بھی کیا ہے، ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ کس طرف سے ہے، تو مطلب ان کو اللہ میاں توفیق دے کہ یہ ایسے قوانین بنائیں کہ جن سے جو ہے غریب کا، یعنی کروڑوں عوام میں سے جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، بچے جو محنت سے پڑھتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 قسم کے سسٹم ہیں، ایک ایلیٹ سسٹم ہے تعلیم کا، اور ایک جو ہے وہ غریب سسٹم ہے، ٹاٹ والا سکول، اور جو انگلش سسٹم آف ایجوکیشن ہے۔ تو اس کے نتیجے میں طبقاتی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، یعنی ان سرکردہ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ ویسے شاید ملنی بڑی مشکل ہے، تو میں نے تو صرف یہ دعا ہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سامان پیدا کر دے گا، ہمیں بڑی امید ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا جتن بھی کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا کہ ہم ان قوانین کو بدلی کریں، تاکہ ہماری جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے اس میں سے بھی کچھ افسران کہہ لیں، کچھ ایسے سول سرونٹ یا ایسے عسکری اداروں میں جو کمیشنڈ افراد ہیں، وہ جو ہیں وہ ایسے آئیں کہ جن کے دل میں قوم کا درد ہو، نہ کہ اپنا ذاتی درد ہو۔
تو یہ ہماری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا وقت لے کے آئے کہ ہم بھی دنیا میں قوموں کی برادری میں سر اونچا کر کے کہہ سکیں کہ ہمارا غریب بھی، ہمارا پنچر لگانے والا جو بوڑھا ہے اس کا بیٹا بھی ڈپٹی کمشنر یا پریزیڈنٹ یا منسٹر بن گیا ہے، اور ہمارا جو ہے چائے بیچنے والا وہ بھی منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے یا MNA ہے یا MPA ہے۔ تو اسی سب سے بڑی مثال ہے، جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر یہ اب جس غریب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر وہ ٹکٹ لینا چاہتا ہے تو وہ کیسے لے گا، جبکہ شرط جو ہے وہ اس کی انٹری فیس ہی 50,000 ہے یا 10,000 ہے یا 20,000 ہے یا 70,000 ہے MNA MPA کی۔ تو یہ اس بات پر غور کرنا ہے ہمیں، جو ہے وہ قوانین ایسے مطلب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کوئی ایسے افراد آئیں جو بدلیں قوانین کو، اور وہ قوانین غریبوں کے حق میں بھی جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش بھی رکھے، آپ بھی شاد رہیں، آباد رہیں، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھا کریں۔ اور کبھی جو ہے وہ یہ آپ کا دل چاہے، آپ دل کیا چاہے، آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو جو ہے وہ لائک بھی کر دیا کریں اور تھوڑا شیئر بھی کر دیا کریں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ہی بھلائی کی باتیں ہیں، تاکہ ہمارا جو ہے لوور مڈل اور مڈل کلاس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کچھ اس میدان میں آگے آ سکے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہی نہیں کہ ہم نے مڈل کلاس والا جو ہے وہ پنچر لگانے والا مزدوری پیدا کرے گا یا کوئی کلرک پیدا کر سکتا ہے، نہیں، اس کا بیٹا بھی ڈپٹی کمشنر بن سکتا ہے، اس کا بیٹا بھی جو ہے وہ عسکری محکمے میں کچھ افسر بن سکتا ہے، اس میں قابلیت ہے تو وہ بنے۔ یہی ہمارا جو ہے وہ پیارا مذہب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس میں قابلیت ہے اس کو موقع ملنا چاہیے۔ تو اسی بات کے ساتھ ہی کہ دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آج کا یہ میں وہ بات ختم کرتا ہوں، اور دوبارہ یہی ہے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے وہ سبسکرائب بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اچھا جی، السلام علیکم۔